اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ فریاد جو کرے امتی حال زار میں، فریاد جو کرے امتی حال زار میں، ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ ہم یہاں سے پکاریں وہ مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ دور و نزدیک سننے والے وہ کان، گوشے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ جی واجب الاحترام خواتین و حضرات، حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجوں کو بلند فرمائے، آپ اپنی انتہائی مبارک اور مسعود کتاب ضیاء النبی کے اندر فرماتے ہیں، آپ واقعہ لکھتے ہیں صحیح بخاری شریف کے حوالے سے، اس کا مفہوم سماعت فرمائیں۔ مسلمانوں کی اور کفار کی جب جنگ ہوئی تو درمیان جنگ، جب جنگ اپنے عروج کے اوپر تھی، لڑائی اپنے عروج کے اوپر تھی، تو مسلمانوں کی طرف سے ایک شخص انتہائی جرت کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ کفار کے ساتھ لڑ رہا تھا، اور جو بھی اس کے سامنے آتا وہ اسے قتل کرتا چلا جا رہا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مقدس جماعت نے جب اس شخص کی جرت اور بصالت کو دیکھا تو حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آج کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا جس طرح آج یہ بہادری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ تو دوزخی ہے، الامان الافید۔ ایک شخص نے کہا کہ وہ اس حالت میں باقی نہیں رہے گا، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو اس کی جرت اور بہادری کے اوپر متعجب ہو رہے تھے، اس کے اوپر ایک شخص نے کہا کہ اس حالت کے اوپر وہ برقرار نہیں رہے گا، اس استقامت نہیں رہے گی، وہ ٹھہر نہیں سکے گا، جبھی تو حضور نے فرمایا وہ دوزخی ہے۔ چنانچہ وہی شخص جو ہے وہ اس بہادر شخص کا پیچھا کرتا رہا، جہاں جہاں وہ لڑتا اس کے پیچھے پیچھے لڑتا اس کے پیچھے پیچھے رہا۔ پھر اس شخص نے دیکھا کہ وہ بڑی جرت اور بہادری کے ساتھ جو لڑ رہا تھا، اسے دشمن نے زخمی کیا۔ جب دشمن نے اسے زخمی کیا تو اس زخم کی درد کی وجہ سے وہ نڈھال ہو گیا، اور اس زخم کو، تکلیف کو برداشت نہ کر سکا، یہاں تک کہ اس نے اپنی تلوار کو زمین کے اندر گاڑا اور اس کی تیز دھار جو نوک تھی اس کے اوپر اپنے سینے کو رکھا اور اوپر کی وزن ڈالا، جس سے اس نے جو ہے وہ خودکشی کر لی۔ چنانچہ وہ شخص جو یہ دیکھ رہا تھا وہ دوڑتا ہوا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس نے آگے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں اب اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اب اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام کو سارا اس نے واقعہ عرض کر دیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے، بسا اوقات کوئی شخص جنتیوں سا عمل کرتا ہے حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے، الامان الفید، اور اسی طرح بسا اوقات کوئی شخص جہنمیوں والے بظاہر عمل کرتا ہے لیکن حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے۔ تو واجب الاحترام اسی طرح ایک اور حدیث پاک اسی کے ریلیونٹ ہے۔ اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ انسان ساری عمر نیک کام کرتا ہے، الامان الفید، یہاں تک کہ اس کی اور جنت کے درمیان ایک بالشت فاصلہ رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کو محفوظ رکھے، ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے۔ کوئی ایسا عمل کرتا ہے وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے، الامان الفید، اور ایک شخص جو ہے وہ بظاہر ایسا لگتا ہے گناہ کے کام کر رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک بالشت فاصلہ رہ جاتا ہے۔ کوئی ایسا اللہ کام کرتا ہے، اللہ کی رحمت کی نظر اس پہ ہو جاتی ہے، فضل ہو جاتا ہے، تو وہ جنتیوں والے کام کرتا ہے اور وہ جنت کے اندر چلا جاتا ہے۔ واجب الاحترام اس لیے برائی سے نفرت کرنی چاہیے، لیکن انسان سے جو ہے وہ نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ مشاہدے میں آیا ہے، میں نے بہت سارے ایسے افراد کو دیکھا جو نیکی کرتے ہیں اور نیکی کر کے وہ دوسروں پہ احسان کرتے ہیں۔ بے شمار افراد میں نے ایسے دیکھے، وہ نماز پڑھیں گے تو ایسے کریں گے کہ جیسے انہوں نے کسی کے اوپر احسان کر دیا ہے۔ بھئی نماز پڑھی ہے تو میں نے نماز پڑھی، وہ میرے اپنے لیے ہے، میں نے حج کیا، میرے اوپر فرض تھا، میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ اگر میں نے کوئی نیک کام کیا ہے جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے تو وہ میرے اوپر فرض تھا، میں نے ادا کر دیا، اللہ کا شکر ہے، تو میں نے کسی کے اوپر تو کوئی احسان نہیں کیا، تو لہذا میں تکبر ہو جاؤں، متکبر ہو جاؤں اور تکبر کروں اور دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھوں؟ اللہ کی ذات سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے یہ عرض کریں، یا اللہ
میں نے نماز پڑھ لی ہے، یہ تیرا شکر اور صرف تیری توفیق ہے۔ یا اللہ میں نے صدقہ دیا ہے، یا اللہ یہ صرف تیری توفیق ہے، یہ تیرا ہی فضل ہے، تیرا ہی کرم ہے۔ یا اللہ میں نے کسی کی ہیلپ کر دی ہے، یا اللہ صرف تیری توفیق ہے، یہ تیرا کرم ہے۔ یا اللہ میں نے کسی کے ساتھ حسن سلوک کر دیا، کسی کے ساتھ اچھا بہیو کر دیا، کسی کی مشکل کو دور کر دیا، کسی کی پریشانی کو دور کر دیا۔ یا اللہ میں نے جتنے نیک کام سرزد ہوئے ہیں مجھ سے، یا اللہ اس میں میری تو کوئی طاقت نہیں ہے، یہ صرف اور صرف یا اللہ تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، تیری لطف و عنایت ہے، میں تو یہ نیک کام کر ہی نہیں سکتا تھا یا اللہ تیری توفیق کے بغیر۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یا اللہ یہ برے کام سے میں بچ گیا ہوں، میں نے نماز نہیں چھوڑی، یہ برے کام سے بچ گیا ہوں، نماز میں نے ادا کر لی۔ میں شراب نوشی سے بچ گیا ہوں، یہ برا کام چھوڑا۔ میں جوئے سے بچ گیا ہوں، یہ برا کام چھوڑا۔ میں سود سے بچ گیا ہوں، یہ برا کام چھوڑا۔ میں بدنگاہی سے بچ گیا، میں بدکاری سے بچ گیا، چوری سے بچ گیا۔ یا اللہ یہ گناہوں سے بچنا بھی تیرا فضل ہے، اس میں میری کوئی طاقت نہیں ہے اور میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو واجب الاحترام ہر نیک عمل کرنے کے بعد اللہ سے عاجزی کرے، یا اللہ یہ تیری توفیق سے میں نے کر لیا ہے، اور ہر برے کام سے جو بچ جائیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری توفیق نے، تیرے فضل نے بچا لیا ہے۔ تو واجب الاحترام ایک ہمارا اصلاحی پروگرام ہے، میرے لیے بھی، ہم سب کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے۔ تو نیک عمل کریں، اللہ کی طرف نسبت کریں، یا اللہ تیرا فضل ہے، برے کام سے بچ گئے اللہ کی طرف نسبت کریں، یا اللہ تیرا فضل ہے کہ تو نے بچا لیا ہے۔ یہ میں نے آپ کو حدیث پاک بھی عرض کی ہے، اس کے ریلیونٹ میں نے آپ کو ایک اور حدیث پاک بھی آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ اس لیے واجب الاحترام نیکی کریں، جتنی کر سکتے ہیں کریں، جتنی دیر کر سکتے ہیں کریں، اور جتنی ہو سکے آپ کریں، جہاں تک ہو سکے آپ نیکی کریں۔ نیکی انسان کو کرنی چاہیے، اور کرنے کے بعد صرف اللہ کی ذات کی اوپر امید رکھنی چاہیے کہ یا اللہ تو راضی ہو جا۔ اللہ راضی ہو گیا تو ساری کائنات راضی ہو جائے گی، ساری دنیا کی مخلوق، چرند پرند درند حیوانات انسان، تمام مخلوق انسان کا برا چاہنے کے لیے اکٹھی ہو جائے۔ میرے محترم خواتین و حضرات، اس بات کے اوپر میرا اور آپ کا اور مسلمانوں کا عقیدہ توکل اور پکا ہو جائے، یقین جانیے گھروں کی جو چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی ہیں عورتوں کی مردوں کی، یہ ختم ہو جائیں، گھریلو جھگڑے ختم ہو جائیں، کہ پوری کائنات اگر ایک انسان کو برا چاہنے کے لیے اکٹھی ہو جائے، لیکن اللہ نے اس کا برا نہیں ہونے دینا، اگر اللہ اس کا اچھا چاہتا ہے تو یقین جانیے کوئی مخلوق اس کا جو ہے وہ بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ لیکن ہماری شامت اعمال کی وجہ سے، ہمارے ہی اپنے ایسے عمل تھے جس کی وجہ سے اگر اللہ ہم سے ناراض ہو گیا، اللہ محفوظ رکھے کہ ساری مخلوق بھی اکٹھی ہو جائے ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے، الامان الفید، تو کوئی ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ میرے دیکھنے والوں محترم خواتین و حضرات، اس بات کے اوپر میں اور آپ یقین رکھ لیں، یقین جانیے ہماری دنیا کی بہت سارے کام اور معاملات آسان ہو جائے۔ آئیے اللہ کی ذات سے لو لگائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھام کے رکھیں، اور اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہیں۔ یہ کس نے بتایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ توکل کیجئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر اپنے سر نیاز کو خم کیجئے، اور اپنے محبتوں کو، عقیدتوں کو، وابستگیوں کو حضور کے ساتھ جو ہے زیادہ، حضور کی سنت کے ساتھ، حضور کی شریعت کے ساتھ زیادہ مضبوط کیجئے۔ واجب الاحترام میری بڑی امید ہے کہ آپ تبلیغ دین کی نیت سے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں، شاید کہ کوئی سن کے اس پر عمل کر لے۔ میرے یوٹیوب اسلامی چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے، مجھے اور میرے دیکھنے والے تمام لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔